انشاءاللہ ہم سورہ کاف کی آیت نمبر 89 سے لے کر انشاءاللہ 93 تک کا تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطأنا بما لديه خبرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط یعنی گھیرے ہوئے ہے۔ ثم پھر یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ جب مشرق کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، اسی طرح مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز پہاڑ درخت وغیرہ حائل نہ تھا اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہہ خانوں میں گھس جاتے اور زوال کے وقت پھر وہ لوگ زمین سے باہر نکل آتے کہ زمین فرماتے ہیں سورج کے جہاں پر جو مشرق ہے وہاں پر جو زمین تھی فرمایا اس قدر وہ نرم تھی کہ اس پر کوئی بھی عمارت قائم وغیرہ نہ ہو سکتی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا ان کا معاملہ اسی طرح ہے، اور مفسرین کرام نے جو آیت کریمہ کے اندر کذالکہ کا لفظ استعمال ہوا اس کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جیسے مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی آپ نے سلوک کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو لوگ ایمان نہ لائے کفر پر اڑے رہے آپ نے ان کو سزا دی۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ اور پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلے یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم پائی جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی ناسمجھ لوگ آپ نے پائے جو کوئی بھی بات سمجھتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین جب مشرق و مغرب تک پہنچے تو اب ان کی انہوں نے شمال کی جانب سفر شروع کر دیا مشرق و مغرب کے بعد، اور یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا۔ کہتے ہیں پھر حضرت ذوالقرنین شمال کی جانب ایک جگہ پہنچے، وہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی اور وہاں دو عالیشان پہاڑ دیکھے جن کی اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی جو کہ دریاؤں کے درمیانی راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت کیا کرتی تھی، اور یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ جہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم پائی جو بات نہ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارے وغیرہ سے مدد لی اور پھر آپ نے ان کی بات وغیرہ کو سمجھا۔ پھر آپ نے جو یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا وہ اگلی آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی قرآن کریم فرقان مجید کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔